اس پاک بابرکت تہوار کا جو مسلم امہ کو جوڑ کے رکھتا تھا، جو خاندانوں کو جوڑ کے رکھتا تھا، تو پتہ نہیں کہاں گئے غریب، پتہ نہیں کہاں گئے رشتہ دار، اپنا ہی حصہ رہ گیا۔ جو بچپن میں ہم نے چیز دیکھی وہ جوانی میں ختم ہوتے دیکھی، اور بڑھاپے میں اب بالکل یہ نوبت آ چکی ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں نہ دم خم ہے، نہ وہ حوصلہ ہے، نہ وہ عزم رہا۔ یہ ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے تنزلی اس کی ہوتے دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ وہ تہوار ہے جو مل بیٹھنے کا، دینی فریضہ قربانی کی صورت میں مکمل کرنے کا، اپنے پیاروں میں اور غرباء میں مساکینوں میں گوشت تقسیم کرنے کا، اور اچھے اچھے پکوان کھانے کا تہوار ہے۔ شومی قسمت کے وقت کے ساتھ میں نے کم از کم اس تہوار کو ایوالو ہوتے دیکھا یا اس تہوار کی تنزلی ہوتے دیکھی۔ ایک زمانہ تھا کہ تمام فیملی کے بزرگ اور اکابرین اکٹھے ہو کے عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے۔ واپسی پہ آتے ہی قربانی کے جانور کو اس منزل پہ پہنچایا جاتا تھا جس کے لیے اس کو خریدا جاتا تھا، یعنی اس کو قربان کیا جاتا تھا اللہ کی راہ میں۔ جو فوری طور پہ اس کی کلیجی نکلتی تھی وہ پک کے ایک چھوٹا سا روزہ ہوتا تھا جو کھولا جاتا تھا۔ خواتین گھر کی سٹینڈ بائی پہ ہوتی تھی۔ تمام فیملی کے ایلڈرز گرد و نواح میں جو عزیز اقربا رشتہ دار ہوتے تھے ان کو ملنے جاتے تھے۔ اور یہ وہ دن تھا کہ اس دن آپ کو نہیں پتا کہ کون آپ کے دسترخوان پہ کھانے کے لیے آ جائے گا۔ ایوری بڈی اور اینی بڈی واز ویلکم۔ وقت کے ساتھ کیا ہوا کہ جو جوائنٹ فیملی کا کانسیپٹ تھا وہ بتدریج اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے۔ اب جو قربانی ہوتی ہے وہ صرف میاں بیوی اور 2-3 بچے جو ہے اکٹھے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انتہائی معذرت کے ساتھ بیٹا آپ کی دل آزادی کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہی شادی ہوتی ہے تو بچی پہلے بات پوچھتی ہے کہ ہمارا اپنا پلاٹ کہاں ہے، فلیٹ کہاں ہے، گھر کہاں ہے، یا ہم نے علیحدہ رہنا ہے۔ لیکن اس خواہش اور اس دوڑ میں لڑکے بھی پیچھے نہیں ہیں، مطلب میں آپ کو بھی چھوٹ نہیں دے رہا۔ تو وہ جوائنٹ فیملی کا چونکہ جو ایروڈ ہو رہا ہے، سسٹم ختم ہو رہا ہے، تو اب قربانی بھی آپ تنہا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی اس میں فیسٹیوٹی کا ایلیمنٹ نہیں رہ جاتا کہ بہت سارے لوگ مل کے کرتے ہیں۔ پھر ہمارے بچے اور بچیوں کو چونکہ سوشل میڈیا کی سپورٹ حاصل ہے، تو وہ جو کانسیپٹ ہے کہ عید پہ آپ جا رہے ہیں، کسی بزرگ کے گھر سلام کرنے جا رہے ہیں، والدین آپ کو لے کے کہیں دادا ابو علیحدہ رہتے ہیں یا نانا جان علیحدہ رہتے ہیں، یا کوئی بڑے بھائی تایا جان رہتے ہیں، یا کوئی پھپھو علیل ہیں یا بیمار ہیں تو وہاں لے کے جاتے ہیں ان کو عید مبارک کہنے، سلام عرض کرنے کی خیریت پوچھنے۔ تو وہ کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا۔ کٹسی موبائل فون کہ آپ نے ٹک ٹک پھپھو کو، تائی اماں کو، سب کو عید مبارک کہہ دیا، ان کی طرف سے بھی گریٹنگز آ گئیں، انہوں نے آپ کی بلائیں لے لیں، آپ نے ان کو محبتیں بھیج دیں، اور اینڈ آف دی اسٹوری۔ تو سر اب کسی کے گھر جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سارے اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ اچھا، اوپر سے سونے پہ سہاگا، یہ جو اکنامک ڈپریشن آیا ہوا ہے، یہ جو مہنگائی کا جن ہم پر طاری ہوا ہے، یہ جو ہماری حکومت کی اچھی حکمت عملی کی وجہ سے ہر چیز ہماری دسترس سے باہر ہو رہی ہے، تو اس میں اب بہت ساری فیملیز مل کے قربانی میں حصہ ڈال رہی ہیں، یعنی وہ گائے کی قربانی میں حصہ ڈال رہی ہیں یا اونٹ کی قربانی میں حصہ ڈال رہی ہیں۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی خوفناک حد تک قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں کہ آپ کی دسترس سے ہی باہر ہو گئی ہے قربانی۔ اور وہ جو بکرا یا دمبا 50-60 ہزار میں پچھلے 2-3-4 سال پہلے ملا کرتا تھا، بڑی کمفرٹیبلی ملتا تھا، اور اس میں ریزنیبل 13-14 کلو گوشت نکل آیا کرتا تھا، وہ اب 80 ہزار سے 1.5 لاکھ میں چلا گیا ہے۔ یعنی داؤ لگے تو 140-150 میں وہ دیتے ہیں، کہیں آپ کی بارگین اچھی ہے، یا کوئی بیچنے والا بیوپاری ایماندار ہے، یا آپ کو شہر سے دور کسی دیہات میں چلیں گے لینے، تو آپ کو 80-90 ہزار میں مل جائے گا۔ اس مہنگائی کی وجہ سے کیا ہوا ہے سسٹم کہ وہ جو ایک کانسیپٹ تھا کہ جی 3 حصے بٹیں گے، تو ایک غربا کا، ایک رشتہ داروں کا، ایک گھر کا، تو اب اپنے گھر کا ہی وہ نکل آتا ہے 12-13 کلو گوشت، تو وہ باقی جو غربا کا والا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ ہاں، 1-2 رشتہ دار آپ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ڈیزرونگ ہے۔ وہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر جتنی اچھی اقدار تھی وہ بتدریج زوال پذیر ہیں، وہ آہستہ تنزلی کی طرف جا رہی ہیں۔ ہم ان کو روکنے کے لیے شاید کچھ بھی نہیں کر سکتے، بیکاز جو اس وقت جین زی ہے، جو کل کو سارے بھاگ دوڑ سنبھالے گی معاملات کی، ملک کے، معاشرے کے، سب کچھ، ان کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے، ایک ڈیفرنٹ نہج سے ہوئی ہے، تو وہ لہٰذا اس کو فالو کرتے ہیں، اس پیٹرن کو پسند کرتے ہیں جہاں پہ ہیومن انٹریکشن منیمل ہے اور ٹیک کی انوالومنٹ زیادہ ہے، وہ اس کے تھرو انٹریکٹ کرتے ہیں۔ مطلب آپ اگر ہمارے وقت میں دیکھ لیتے کہ جو عید کارڈ کے سٹال لگتے تھے وہی دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے، وہ اتنے بڑے ہوتے تھے کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ مین مارکیٹ میں جہاں جلال سنز ہے یا کوئی بھی دکان ہے، اوڈین ہیئر ڈریسر ہے، اس سے لے کر مین روڈ کے فٹ پاتھ تک، یعنی وہ 30-40-50 فٹ گہرا
और 10-15 फुट चौड़ा स्टॉल होता था जिस पे ईद कार्ड होते थे। ये लाखों करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री थी जो वक्त के साथ नापैद हो गई, और वो हम व्हाट्सएप पे ईद मुबारक कहते हैं, उसके जो पैसे होते हैं वो बैरून मुल्क हम किसी लॉबी को दे रहे होते हैं। ईद का जो एक खसूसी फ़ीचर हुआ करता था पहले ज़मानों में कि चूँकि रिज़्क में बरकत थी, कुर्बानियाँ ज़्यादा हुआ करती थी, और एक जो फैमिली है वो एक अपना दुम्बा या बकरा करती थी, तो डेफिनेटली इनफ मीट उनके पास बच रहता था, और जो अजीज़ों अकरबा उनको भेजते थे तो वो इतना हो जाया करता था कि उससे बेतहाशा पकवान तैयार होते थे। यानी मटन पुलाव बनता था, कबाब बनते थे, चांपें बनती थीं, कोई और चीज़ इस तरह की जो भी रिलेटेड हैं वो बना करती थी, और सब लोग मिल के खाते थे। और उसमें तो ये होता था कि पुराने ज़मानों में ये रिवाज था कि एक खाना जो है आपने दादा अबू की तरफ आज दोपहर का खाना है, रात का जो है वो ताया जान की तरफ है या बड़ी फूफो की तरफ है, या जो भी फैमिली के बड़े होते थे वो दावत दिया करते थे कि भाई खाना हमारी तरफ होना है। तो यकीन कर लें कि 2-3 दिन ये दावतें ही चलती थी, और सुबह गोश्त, दोपहर गोश्त, रात को गोश्त की, तीसरे दिन गोश्त से हमारे दिल उचाट हो चुके हुआ करते थे, बिकॉज इतना लोग बुलाते थे मोहब्बत से, और ख़वातीन इतना अहतमाम करती थी। अब तो जब आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो ख़वातीन मेरा ख्याल है किचन में तो शायद हफ्ते में एक आधी दफ़ा जाती हैं। जब ये सूरत हाल हो तो फिर कौन से कबाब और कौन सी चांपें और कौन सा कुन्ना और कौन से पाए, तो ज़्यादातर अब इस वक्त जो ईद हो रही है वो बच्चे ये जंक फूड ही खा रहे हैं। ये पिज़्ज़ा मंगा लिया, बर्गर मंगा लिया, और वो स्पगैटियाँ और वो जो एक सेवियाँ सी होती हैं वो स्ट्रेचेबल वो ही मंगा, पास्ता वही उसको खा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वक्त के साथ बहुत तब्दील हो गई हैं। लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं अपनी मेमोरी लेन में जाऊँगा कि मेरे घर कैसे ईद हुआ करती थी, मेरे बचपन में कैसे होती थी। तो लाहौर के बिल्कुल पास छोटा सा हमारा फार्म था, उस पे हम वो दुम्बा पाला करते थे। अच्छा, वो दुम्बा हुआ करता था हमेशा, क्योंकि दुम्बे में एक ये खासियत है कि वो दरख्तों के पत्ते नहीं खाता बकरे की तरह। बकरे से ये मेरे वालिद को डर होता था कि जो उन्होंने वहाँ पे छोटा सा बाग लगाया हुआ था किन्नू का, आम का, अमरूदों का, वो उनके पत्ते ना नुकसान करे, तो दुम्बा पाला जाता था। तो दुम्बा एक किस्म का हमारे साथ अटैच्ड होता था। हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते बाद जब वालिद साहब ने फार्म पे जाना तो गाड़ी में बैठ जाना कि जाके ज़रा दुम्बे साहब को मिल के आएँ, उसका हाल वाल पूछ के आएँ। और आप यकीन करें, मुझे आज भी मेमोरी है कि वो कुर्बानी से 2-3 दिन पहले उसको घर पे ले आते थे। घर में साथ सहन था, जगह थी। तो वो जो दुम्बा था वो माशाल्लाह आजकल की छोटे से गाय के बछड़े जितना होता था, क्योंकि घर का पला होता था, फार्म पे खुली फ़िज़ा होती थी, खुला चारा होता था, तो उसकी खूब खातर खिदमत की जाती थी। गर्मियों में उसकी हजामत कर दी जाती थी ताकि उसको गर्मी न लगे और वो अच्छा ग्रो कर सके, और वो तो वो बड़ा तकड़ा मोटा ताज़ा होता था। और मुझे आज भी याद है कि उसको ज़बह से पहले गिराने के लिए 3-4 लोगों को ज़ोर लगाना पड़ता था। वो इतना ज़ोरावर, कदावर, ताकतवर होता था। और यकीन करो कि उसकी कुर्बानी पे दुख हो रहा होता था, आंखों में आंसू आ रहे होते थे, क्योंकि उसके साथ एक अटैचमेंट हो चुकी होती थी, उसका नाम भी रखा होता था। और जिस तरफ सहन के एक हिस्से में वो ज़बह हो रहा था तो पीछे सीढ़ियों पे ख़वातीन भी खड़ी होती थी, मेरी बहनें, मेरी वालदा, वो भी उस कुर्बानी के अमल को देख रही होती थी। और मुझे आज भी याद है कि वालिद साहब जो उसका खून है वो जो घर में पौधे लगे थे फलों वाले, उनके अंदर डाला करते थे, क्योंकि कहते हैं कि वो बड़ी अच्छी उसको सॉर्ट ऑफ फर्टिलाइज़र। और फिर जनाब उसका गोश्त बनता था, और मुझे आज तक वो मेरी आंखों के सामने है मंज़र कि बाकायदा 3 हिस्से बनाए जाते थे। फिर मेरे वालिद साहब आते थे, वो उन हिस्सों में तब्दीली करते थे। वो फील करते थे कि इधर चांपें ज़्यादा नज़र आ रही हैं तो 2 उठा के इधर करेंगे, उसमें हिस्से में कलेजी ज़्यादा है तो 2 बोटियाँ इसमें डाल के अपनी दानिश के मुताबिक लेवल ऑफ करते थे। फिर दुआ होती थी, दुआ के बाद बाकायदा शॉपर लेके रखे होते थे। यकीन करने को 1.5-2 मन गोश्त उसमें से निकल आता था, जो कि घर का पाला हुआ होता था, और बरकत होती थी उस ज़माने में, उस पैसे में भी गालबन बरकत थी। तो फिर बाकायदा शॉपर बनते थे और मेरी ड्यूटी लगा करती थी। मेरे पास बाइक हुआ करता था, तो जाके जो करीब के लोग हैं, आप यकीन करेंगे कि इतना गोश्त होता था कि बाकायदा ट्रे में प्लेट्स लग के 4-6-8 नेबर्स थे हमारे घर के करीब, उनको गोश्त जाता था। जो दूर हमारे मिलने वाले थे उनको जाता था, रिश्तेदारों को जाता था, और घर के लिए भी गोश्त बच जाया करता था। जो कोई दरवाजे पे मांगने वाला आता था उसको भी देते थे, गरीबों को भी ढूंढ के देते थे। आप यकीन कर लें कि आज से 25-30 साल पहले वो हाल नहीं था कि जिस तरह आजकल है कि हर घर के सामने एक हजूम होता है लोगों का, और एक प्रोफेशन बन गया लोगों का कि गोश्त इकट्ठा करना है और ये करना है। उसके बाद ईद के दिन हमारे घर खाना होता था। मेरे भाई की फैमिली, मेरी बहनें जो लाहौर में ब्याही हुई हैं, उनकी फैमिलीज वहाँ आती थी। हम सारे दोपहर को 1-2 बजे, 1-1:30 बजे का टाइम होता था, खाना खाते थे, ईद भी मिल लेते थे। अगर दाव लगता था तो वालिद साहब से ईदी भी ले लेते थे। हालांकि ईद रमज़ान पे मिला करती थी, बकर ईद पे कम ही रिवाज होता था, लेकिन फिर वो भी करते थे। और उसके बाद फिर रात का खाना जो है वो
میرے بڑے بھائی کی طرف ہوتا تھا، تو ساری فیملی وہاں پہ جایا کرتی تھی. یعنی رات کو پھر سارے سستا رہے ہوتے تھے، ریسٹ کر رہے ہوتے تھے کہ دن میں سب کو محنت کرنی ہوتی تھی. پھر وقت کے ساتھ جب یہ پروسیس آگے چلا، تو جب میرے بہن بھائی علیحدہ گھروں والے ہو گئے، پھر ہوا کہ انہوں نے بھی قربانی کرنی ہے، تو پھر میری ڈیوٹی لگا کرتی تھی کہ میں جا کے قربانی کے جانور خریدتا تھا، لاتا تھا، ان کو 2-3 دن پہلے رکھتا تھا. ان کو سال بھر پالنے کا رواج جو تھا وہ ہمارا ختم ہو گیا. پھر سب نے کہا کہ جی 1-2 دن پہلے خریدو اور لے آؤ اور کرو. آپ یقین کریں گے کہ وہ جو جانور ہوتے تھے جن کو ہم 1-2 دن پہلے لیتے تھے، ان کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ خاص نہیں ہوتی تھی کہ ان کو ایک آدھی دفعہ پانی پلایا ہوتا تھا، ایک آدھی دفعہ پیار کیا ہوتا تھا یا ہاتھ پھیرا ہوتا تھا. تو اس طرح کی اٹیچمنٹ نہیں ہو پاتی تھی. آپ یقین کریں گے کہ گوشت بہت زیادہ ہو جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ میرے گھر میں بھی وہ سسٹم آ گیا کہ کسی نے ریکویسٹ کی کہ جی میرے بکرے کی 2 رانے رکھوا دینا، 1 دستی رکھوا دینا ثابت، بعد میں روسٹ کرانی ہے. کسی نے کہا جی چانپیں علیحدہ کر دینا، ان کا سالن بہت اچھا بنتا ہے، اپنے لیے بنانا ہے. تو وہ جو پرائرٹی تھی اس تہوار کی کہ قربانی کا جذبہ ہے، اور وہ جو حکم ربی تھا کہ بھائی بالکل برابر تقسیم کرنی ہے 3 حصوں کی، ایک غریبوں کا ہے، ایک رشتہ داروں کا ہے. تو پتہ نہیں کہاں گئے غریب، پتہ نہیں کہاں گئے رشتہ دار، اپنا ہی حصہ رہ گیا. تب تک فریزر آ چکے تھے، بہت گہرے گہرے، بہت بڑے بڑے، ان میں آرام سے 10 12 14 15 کلو گوشت فریز ہو جاتا تھا، بعد میں ہم لوگ استعمال کرتے تھے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے اس پاک بابرکت تہوار کا جو مسلم امہ کو جوڑ کے رکھتا تھا، جو خاندانوں کو جوڑ کے رکھتا تھا، جو بچپن میں ہم نے چیز دیکھی وہ جوانی میں ختم ہوتے دیکھی، اور بڑھاپے میں تو اب بالکل یہ نوبت آ چکی ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ مین مارکیٹ میں ہمارے کسائی صاحب ہیں جن سے سارا سال گوشت لیتے ہیں، عمران صاحب خدا ان کو خوش رکھے، وہی بکرے لے کے آتے ہیں، اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، اور عید کے دن نماز کے بعد ہم اتنی تکلیف کرتے ہیں کہ وہاں جا کے ان بکروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، وہ ذبح ہو جاتے ہیں. تو عمران صاحب ہمیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، ان کے پاس 10 12 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے. نہ تو ہم وہاں بیٹھ کے گوشت بننے کا عمل دیکھتے ہیں، نہ کوئی ہدایات جاری کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو آپ کے لیے انجوائمنٹ اور راحت کا باعث بنتی تھیں. جو کبھی اندر جانا، والدہ سے پوچھنا کہ امی جی ایگ ہی کرنا ہے، پھر انہوں نے بتانا، بڑی بھابھی نے کہنا اس طرح کروا دو. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو ہمیں جوڑ کے رکھتی تھیں، جو آپس میں محبتوں کا باعث تھی، جو چاہتوں کا باعث تھی. پھر 12 12:30 بجے ڈرائیور صاحب بہادر ہمارے وہ گوشت گھر لے آتے ہیں، کچن میں اس کے حصے بن جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں غریبوں کو دیں، رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں. لیکن وہ اب نہ دم خم ہے، نہ وہ حوصلہ ہے، نہ وہ عزم رہا، نہ وہ محبت رہی، نہ وہ چاہت رہی، نہ وہ شوق رہا. یہ ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے تنزلی اس کی ہوتے دیکھی. آپ کی محبت ہے، آپ میری باتیں دھیان سے سنتے ہیں. ان میں سے بیٹا کوئی چیز اچھی لگے، کوئی ریچول پرانا اچھا لگے، کوئی پرانی ریت، کوئی پرانا رواج اچھا لگے، تو آپ اس کو ضرور زندہ کرنے کی کوشش کریں. یہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ اس سے آپ کے بڑے خوش ہوں گے، آپ کے دادا ابو اگر حیات ہیں خوش ہوں گے، نانا ابو حیات ہیں، بڑی پھوپھو حیات ہیں، اینی بڈی ہو از ابو دی ایج آف 50 اینڈ 60s، وہ خوش ہوں گے آپ کے وہ چھوٹے چھوٹے عمل دیکھتے ہوئے. تو ان کی دعائیں حاصل کریں، ان کے لیے خوشیوں کا باعث بنیں، ان کے لیے راحت کا باعث بنیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور بیٹا گوشت کی کنزمپشن سوچ سمجھ کے کرنی ہے، بیمار نہیں ہونا آپ نے. ہمیشہ کی طرح آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ.